آج ہم بات کریں گے وراثت کے ابا جی یعنی فادر آف جینیٹکس۔ یہ تھے آسٹریا کے وہ پودوں کے ڈاکٹر جنہوں نے ہمیں بتایا کہ ماں باپ کی شکل بچوں میں کیسے جاتی ہے۔ بس اتنا سمجھ لے کہ انہوں نے وہ سائنسی جادو کیا جس سے ہمیں جینز کا راز ملا۔ گریگر مینڈلز ریسرچ گارڈن ایٹ ایسٹی تھومس ایبے، یہ مینڈل کا ریسرچ گارڈن ہے اور یہ وہی جگہ واردات ہے جہاں مینڈل صاحب نے سارے رازداری کام کیے۔ یہی ان کی لیب تھی اور یہیں سے جینیٹکس کی کہانی شروع ہوئی۔ اب سوال یہ ہے کہ مینڈل نے مٹر کے دانے ہی کیوں چنے؟ بھائی یہ کوئی سبزی والا تو تھا نہیں۔ دراصل مٹر بڑے کام کے پودے تھے۔ ان میں 7 واضح خصوصیات تھی جن پر کام کرنا آسان تھا، اور سب سے اہم بات مینڈل نے ہی سب سے پہلے بتایا کہ کچھ خوبیاں ڈومیننٹ اور کچھ ریسیسو ہوتی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہر خصوصیت کے لیے ابا اور امی دونوں سے ایک ایک کاپی آتی ہے، جسے ہم آج کل جینز کہتے ہیں۔ اب جو ہے انہیریٹنس کا تعارف، تو وراثت کیا ہے؟ سیدھا سادہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے اپنے والدین جیسے ہوتے ہیں، چاہے وہ شکل سے ہو یا غصے کرنے سے۔ یہی وراثت کا کمال ہے، اور یہ وہ قوانین کی کتاب ہے جو مینڈل نے لکھی، اور اسی پر آج جینیٹکس کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ انہوں نے یہ راز 1865 میں بتایا تھا، لیکن تب لوگ بیچارے کو سمجھے ہی نہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا، مرنے کے بعد اس کی قدر ہوئی۔ ٹریٹس، خصوصیات الیلز کے ذریعے کنٹرول ہوتی ہے۔ بھائی یہ الیل کو ایسے سمجھے جیسے ایک ہی خصوصیت کے 2 ورژن ہو۔ مثلا اگر ایک جین آنکھوں کے رنگ کا ہے تو اس کے 2 الیلز ہو سکتے ہیں، ایک کہے گا نیلی آنکھیں اور دوسرا کہے گا کالی آنکھیں۔ ایسے سمجھے یہ ایک ہی فلم کے 2 ڈائریکٹر ہیں۔ اب آتے ہیں وراثت کے اس شاہی ڈرامے کی طرف۔ یہاں کچھ الیلز تو ہوتے ہیں بادشاہ اور کچھ بیچارے غریب۔ تو آتے ہیں، ایک ہوتا ہے ڈومیننٹ الیل اور دوسرا ہوتا ہے ریسیسو الیل۔ ڈومیننٹ الیل کو ہمیشہ کیپیٹل لیٹر سے ظاہر کیا جاتا ہے، جیسے یہاں آپ سلائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں۔ ریسیسو الیل کو لوور کیس لیٹر سے ہی ظاہر کیا جاتا ہے، جیسے اسمال بی بی۔ آپ کا جینوٹائپ وہ خفیہ کوڈ ہے جو آپ کو ماں باپ سے ملا ہے، جیسے کیپیٹل بی بی اور کیپیٹل بی اسمال بی اور اسمال بی بی۔ جو کچھ بھی آپ کو نظر آتا ہے وہ آپ کا ہے فینوٹائپ، یعنی آپ کی فزیکل اپیرنس، جیسے آپ بلیک براؤن ہیں یا ٹال یا شارٹ ہیں، یہی جو ہے نا فزیکل اپیرنس شو کرتی ہے۔ جب دونوں الیلز ایک جیسے ہو، یعنی کیپیٹل بی بی یا اسمال بی بی، تو اسے ہم ہوموزائگس کہتے ہیں، یعنی جڑوا الیلز۔ ہیٹروزائگس میں کیا ہے، ایک جو ہے نا الیل ڈومیننٹ ہو اور دوسرا جو ہے نا یعنی کیپیٹل بی اور اسمال بی، تو یہ ہو گیا ہیٹروزائگس۔ اب یہ سب کچھ سمجھنے کے لیے مینڈل نے بنایا اپنا جادوئی چارٹ، پیونٹ اسکوائر۔ یہ بالکل ایک رشتے کرانے والے ادارے جیسا ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ شادی کے بعد بچے کیسے کیسے ہو سکتے ہیں۔ ہم والدین کے جینز کو رکھتے ہیں اور پہلے سے ہی جان لیتے ہیں کہ اولاد میں کیا کیا خصوصیات آئیں گی۔ یہ ہے وہ مٹر کے 7 سپر اسٹارز جن پر مینڈل نے سارا تحقیقاتی ڈرامہ کھیلا۔ پھول کا رنگ، قد، برج کی شکل، پھلی کا رنگ، یہ وہ واضح خصوصیات تھی جو مینڈل کو آسانی سے سمجھ آ گئی، اور انہوں نے انہی پر کام کر کے وراثت کے سارے راز کھول دیے۔ مٹر کے پودے آسانی سے مل جاتے ہیں، تیزی سے بڑھتے ہیں، اور ان میں ڈومیننٹ اور ریسیسو خصوصیات کا فرق بڑا واضح ہوتا ہے، اسی لیے مینڈل نے انہیں چنا۔ مینڈل نے اپنے ان مٹر کے دانوں کے ساتھ اتنی چھیڑ چھاڑ کی کہ 3 ایسے سونے کے اصول نکال لیے جن پر آج بھی جینیٹکس کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ اس سلائیڈ پر آپ کو وہ 3 بڑے نام نظر آ رہے ہیں جنہیں ہم مینڈل کے قوانین کہتے ہیں۔ یہ قوانین ہی اصل سائنسی جادو ہے جو ہمیں بتاتے ہیں کہ باپ کی ناک بیٹے پر اور ماں کی آنکھیں بیٹی میں کیسے آتی ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں مینڈل کا پہلا قانون، قانون غالبیت یعنی لا آف ڈومیننس۔ ایوری جین ہیز 2 alleles فار اے ٹریٹ۔ ہر جین کے پاس 2 alleles ہوتے ہیں خصوصیت کے۔ One allele is dominant and it will always express۔ ایک allele جو ہوتا ہے نا وہ ڈومیننٹ ہوتا ہے، یعنی غالب ہوتا ہے جب بھی وہ ایکسپریس ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے۔ And one allele is recessive and it will be suppressed by the presence of the dominant allele۔ اور دوسرا جو ہوتا ہے نا ریسیسو allele ہوتا ہے،
اور یہ ظاہر نہیں ہو پاتا کیونکہ ڈومیننٹ الیل جو ہے نا وہ اپنی غالبیت دکھاتا ہے اس کے اوپر۔ اب مینڈل نے اسے ثابت کیسے کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ ایک خالص لمبے پودے کو، جسے ہم کیپیٹل ٹی ٹی لکھیں گے، یعنی دونوں الیلز لمبے تھے، اور اس کی شادی کروا دی ایک خالص چھوٹے پودے سے جس کو ہم اسمال ٹی ٹی لکھیں گے، یعنی دونوں الیلز چھوٹے تھے۔ اب آپ یونٹ اسکوائر میں دیکھیں کہ ٹال ویرائٹی کی نا کراس کروائی ڈوارف ویرائٹی سے، یہ ٹال کو جو ہم ظاہر کر رہے ہیں کیپیٹل ٹی ٹی سے، اور ڈوارف کو ہم ظاہر کر رہے ہیں اسمال ٹی ٹی سے۔ تو ان کی جب کراس ہوئی نا تو کیا آیا؟ کیپیٹل ٹی اور اسمال ٹی بنے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ سارے بچے لمبے نکلے، چھوٹے پن کا تو نام و نشان ہی نہیں تھا۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ بڑے ٹی یعنی ڈومیننٹ الیل نے چھوٹے یعنی ٹی ریسیسیو الیل کو دبا دیا۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے گھر میں بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کی بات کو دبا دیتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ لا آف ڈومیننس میں یعنی ڈومیننٹ الیل نے سب کو دبا دیا تھا، اور پہلی نسل ایفن میں سارے بچے لمبے ہی پیدا ہوئے تھے۔ لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اب آتا ہے مینڈل کا دوسرا بڑا راز، جسے ہم کہتے ہیں قانون تفریق یعنی لا آف سیگریگیشن۔ یہاں تفریق کا مطلب یہ ہے علیحدہ ہونا، یعنی سیپریٹ ہونا۔ اسے ایسے سمجھے جیسے کوئی کپل شادی کے بعد علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ اب جو یہ دو ٹاپکس رہتے ہیں، لا آف سیگریگیشن اینڈ لا آف انڈیپینڈنٹ اسورٹمنٹ، یہ جو ہے نا آپ بعد میں شیئر کریں گے۔ تو آج کے لیے فی الحال اتنا ہی۔ آپ کی طرح میں بھی مایوس ہوں، دل دکھا ہے لیکن ٹوٹا تو نہیں، امید کا دامن چھوٹا تو نہیں۔